الحمدللہ ابھی تیسری تقرات کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی شروعات مسجد کے مصلی عبدالہادی کلام پاک کی کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ میں عبدالہادی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں سورۃ الرحمن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ عبدالہادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علمہ البیان، والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ابھی میں مسجد کے امام حافظ عبدالباری کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی جو بھی نعت سنانا چاہ رہے ہیں والدین کے بارے میں، نعت سے ہم کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جیسے حالات چل رہا ہے، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو اسی حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اب لوگ سماعت فرمائیے۔ جنت کی طلب ہے تو ماں باپ کی خدمت کر، چل سنت نبوی پر مولا کی عبادت کر۔ جنت کی طلب ہے تو ماں باپ کی خدمت کر، چل سنت نبوی پر مولا کی عبادت کر۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا خود کو، مقبول جو ہے رب کی تو ان کی اطاعت کر۔ چل سنت نبوی پر مولا کی عبادت کر۔ جنت کی طلب ہے تو ماں باپ کی خدمت کر۔ کیا رکھا ہے دنیا کی بیکار کتابوں میں، چل دور ہٹا ان کو قرآن کی تلاوت کر۔ جنت کی طلب ہے تو ماں باپ کی خدمت کر، چل سنت نبوی پر مولا کی عبادت کر۔ دل میں تیرا تھوڑا بھی ایمان ہے گر باقی، بس جنت کی طلب ہے تو ماں باپ کی خدمت کر،
چل سنت نبوی پر مولا کی عبادت کر. میں اور ایک شعر سماعت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ خواتین کے بارے میں. اے میری قوم کی بیٹیوں تم سنو، میری ماں تو بھی سن، میرے بہنوں سنو. اے میری قوم کی بیٹیوں تم سنو، میری ماں تو بھی سن، میرے بہنوں سنو. دور ماڈرن ہے کہہ کر اکیلی چلی، دندناتی ہوئی پھر رہی ہر گلی، دندناتی ہوئی پھر رہی ہر گلی. چہرہ تیرا بھی کھلا بیچ بازار ہے، جار جا تجھ پہ اللہ کی پھٹکار ہے، جار جا تجھ پہ اللہ کی پھٹکار ہے. ہو اگر گھر میں غربت خوشی سے رہو، دھن کسی کی نہ آہیں بھرو. ہو اگر گھر میں غربت خوشی سے رہو، دیکھ کر دھن کسی کی نہ آہیں بھرو. مرد کے ہاتھ سے چوڑیاں پہن کر کیا تجھے کوئی عورت نہیں، مرد کے ہاتھ سے چوڑیاں پہن کر کیا تجھے کوئی عورت نہ آئے نظر. اے میری قوم کی بیٹیوں تم سنو، میری ماں تو بھی سن، میرے بہنوں سنو. ڈور ماڈرن ہے کہہ کر اکیلی چلی، دندناتی ہوئی پھر رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی آپ مسجد کے امام صاحب سے کچھ نعتیں سن رہے تھے. ابھی مسجد کے ایک چھوٹے سے مصلی جن کا نام ابوبکر، وہ بھی قرآن کی کوئی آیت سنانا چاہ رہے ہیں. ان کی بھی خواہش کو پورے کر دیں گے. ابوبکر آئیے اپنی خواہش کو پوری کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين
جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها رواسي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، معصوم بچے نے بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن کی کچھ آیتیں سنائی ہے۔ اب میں شیخ محترم خان محمد رفیع صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اپنے عنوان سے ہمیں مستفید کریں۔ شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آج تک جتنے روزے رکھے یا اس کے بعد بھی جو روزے رکھیں گے، جو عبادتیں کر چکے ہیں اور آگے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان ساری عبادتوں کو قبول فرما، اور ہمیں اپنی عبادت پر باقی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آج 25ویں شب ہے اور ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قدر کی رات کو پانے اور کما حق و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما۔ اس مبارک رات میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی شرائط، اس کی کنڈیشنز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے اور اس کی نعمت ہے کہ ہم اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلام ہمیں وراثت میں ملا، اور پھر اس میں اللہ نے ہمیں خالص دین پر عمل کرنے والے گھرانے میں پیدا کیا، یا نہیں تو کم از کم ہم لوگ خالص دین پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ باوجود اس کے بہت ساری کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے یہ موضوع جو میں نے انتخاب کیا ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کلمہ گو تو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی کسی کو نہیں معلوم۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی معلوم ہے۔ میں نے کئی جگہ اس پر ایک ورکشاپ بھی کیا، بڑے MBA MA BA لیول کے لوگ تھے، تو ورکشاپ میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی جو ہے شیئرنگ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی کچھ بولیے۔ تو ایک بورڈ تھا یہاں پر، میں نے اس پر کلمہ توحید لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جان بوجھ کر میں نے اس میں ایک جگہ رائٹنگ میں غلطی کی، غلط لکھا، لیکن ایک بار میں نے حاضرین سے کہا کہ میں نے اسے غلط لکھا ہے، یہ نہیں میں نے کہا کلمہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، میں نے ان کو بتا دیا غلط لکھا ہے۔ غلطی کہاں اسے پہچانی ہے؟
مطلب 50% جو ہے کوشچن میں نے اس کا آنسر لکھ دیا، 50% آپ کو دینا ہے. جیسے آبجیکٹیو کوشچنس ہوتے ہیں نیٹ میں، JEE وغیرہ میں، تو اس میں 5 آپشنس ہوتے ہیں ABCDE. اس میں سے 2 آپشن تو مٹا دیا جائے تو آسانی ہوتی نہیں. اس کے باوجود بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا، سارے مسلمان کسی نے اس غلطی کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا کہ کہاں پر وہ غلط لکھا ہوا ہے. ایسے ابھی میں مسجد عمر بن الخطاب میں درس دینے جا رہا تھا، تو بہادر پورہ چورستے سے جب میں اندر گیا تو میرے لیفٹ سائڈ پر ایک مسجد تھی، اس مسجد پر لکھا تھا اہل السنت الجماعہ، جبکہ اصل میں ہے اہل السنہ والجماعہ. السنہ پر الف لام ہونا چاہیے، اہل السنہ والجماعہ. جیسے بہت سارے لوگ عبد السلام کو عبد السلام بولتے ہیں، جبکہ حقیقت میں عبد السلام ہونا چاہیے. عبد الرحمن کو عبد الرحمن بولتے ہیں. یہ عیب کی بات ہے یا نہیں ہمارے لیے کہ ہم اتنا بھی عربی نہیں جانتے ہیں کہ عبد السلام اور عبد السلام میں کیا فرق ہے، عبد الرحمن میں کیا فرق ہے. تو ایسے کلمہ کو صحیح انداز سے لکھنا بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. کوئی چیلنج کریں گے آپ لوگوں میں سے؟ یہ ہم لکھ کر دکھائیں گے. میں نہیں چاہتا ہوں کوئی چیلنج کرے، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تعلیم کی کمی ہے کہ ہم ماشاءاللہ جو ہے بچوں کو M.Tech B.Tech اور MBA اور پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے ہیں، لیکن جہاں تک اسلامی تعلیمات کی بات آتی ہے اس میں ہم 10% ہی رہتے ہیں، 10% رہتے ہیں. تو بڑا اہم موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ توحید ہے، اور ایک ہے کلمۃ الشہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ دونوں کلمہ ہے جس کلمے کے ذریعے ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. یعنی اسے سمجھیے پاسورڈ ہے یا ویزا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. پاسورڈ یا ویزا ہے، اس سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور اتنا مبارک اتنا پیارا کلمہ ہے کہ جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا، من قال لا الہ، جس نے کہہ دیا خالصا من قلبہ، دل کے اطمینان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، دخل الجنہ، اور جنت میں جائے گا. جنت تو اس کے لیے ہے. دنیا میں جو بھی گناہ کیا اس کی سزا اسے ملے گی جہنم میں، لیکن آخری ٹھکانہ اس کا جنت ہوگا. یہ اس کی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا بھی ایمان ہے تو جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی کو ملے گی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے. لیکن اگر ہمیں جلدی جنت میں جانا ہے، کم سزا بھگتنا ہے، تو اسی کنڈیشن کا جاننا نہایت ضروری، اس کا معنی جاننا نہایت ضروری ہے. تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، کوئی بتائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی، میننگ، اردو میں، انگلش میں، تیلگو تو مجھے نہیں آتی ہے، اردو میں نہیں. آپ تو درس سن چکے اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ معنی جان گئے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. جیسے ہی آپ یہاں سے تھوڑا باہر جائیں گے آپ کو بہت سارے معبود نظر آئیں گے، نہیں ہے نا معبود، اور ہم کہہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے. بہت سارے معبود ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ان کے معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. فما اغنت عنہم آلہتہم، بلا نہیں، بہت سارے معبود ہیں، ان معبودوں نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا. تو اسٹیٹمنٹ
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہو جاتا ہے۔ تو صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جار مجرور اور متعلق ہوتا ہے، جار مجرور متعلق، اور عربی زبان بہت کنسائز ہے، اس میں کلمات کم ہوتے ہیں، ورڈز کم ہوتے ہیں، اس کی میننگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وفی القصاص ولکم فی القصاص حیات یا اولی الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہوتی ہے۔ قصاص میں تو انسان کو مارا جاتا ہے، قصاص میں انسان کو مارتے ہیں، زندہ چھوڑتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اس میں زندگی ہے۔ مطلب تو زندگی لے رہے ہیں کہ زندگی دے رہے ہیں؟ زندگی ہے اس میں، چونکہ ایک آدمی کو جب قصاص میں قتل کیا جاتا ہے تو معاشرے میں پتہ چل جاتا ہے کسی کو قتل کیا تو قصاص ہوگا، تو ہزاروں لوگوں کی جان بچ جاتی ہے، تو حقیقت میں زندگی ہے۔ ایک کو مارے تو لاکھوں کی زندگی بچ گئی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق، جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے دیر از نو گاڈ بریکٹ میں وردی آف ورشپ کہا جاتا ہے، عبادت کے لائق ہے بہت سارے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے لے آئے شیخ آپ؟ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف ایک حدیث کو لے کر، قرآن کی ایک آیت کو لے کر آپ جو ہے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس لیے بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی جو عبادت کرتے هو الباطل، وہ باطل ہے۔ تو معبودان باطلہ ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، لوگ کر رہے ہیں عبادت جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے اس لیے۔ اب دیکھیں مسلمانوں میں کتنے معبود ہیں، اب تھوڑا آگے جائیں گے قبروں کی عبادت ہو رہی نہیں ہو رہی، سجدہ کر رہے ہیں لوگ، بعض جو ہے پیر مرید کو سجدہ کر رہے ہیں، زندہ مردے کا بھی سجدہ ہو رہا ہے، زندے کا بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ تو کلمے کا معنی ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو وردی آف ورشپ یہ جو ہے انٹو بریکٹ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے سارے معبودان باطلہ ہیں۔ یہ صحیح ترجمہ نہیں معلوم، ہمیں معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے میتھ کے اتنے مشکل جو ہے سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا اور جو ہے اسکوائر اور کیوب پڑھے نہیں آپ؟ کبھی استعمال کیا آپ وہ؟ سائن ٹیٹا کہاں استعمال کرتے آپ میتھ میں؟ آپ اپنے ریئل لائف میں کہاں یوز کرتے ہیں سائن ٹیٹا؟ ریئل لائف میں کہیں یوز کرتے ہیں؟ پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 پائی آر، پائی آر کہاں یوز کرتے ہیں آپ لائف میں؟ جب آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو ٹماٹر والے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی قیمت کیا بولتا ہو، 20 روپے کلو ہے یا 2 پائی آر، 2 اسکوائر انٹو ایکس آتا ہے، یہ ڈائریکٹ بولتا نا 20 روپیز کلو ہے، 25 روپیز کلو ہے، بولتا ہے سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا۔ اس میں تو اتنی مہارت ہم حاصل کرتے ہیں جس کی ریئل لائف میں ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت پڑتی ہے جب آپ اسٹرکچر انجینئر لائن میں جاتے ہیں۔ لیکن جس چیز کی ضرورت ہے کلمہ توحید، اس کے معنی مفہوم ہمیں نہیں معلوم، افسوس کی بات ہے نہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں کی تعلیم زیادہ حاصل کرنی چاہیے جو ہمیں زندگی میں بھی کام آئے، مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ ہم 6 کلمہ یاد کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ آپ نے یاد کیا ہو نا، کلمہ ششم کلمہ پنجم نہیں یاد کیے؟ سنے نہیں سنے؟ 6 کلمہ سنے نہیں سنے؟ یاد بھی کرتے ہیں، بچوں کو مولوی صاحب مار مار کے یاد کراتے ہیں، اس کا معنی نہیں معلوم، اور یہ کلمہ کہاں سے ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ کبھی آپ نے کبھی پوچھا بھی کسی عالم سے کہ مولانا صاحب یہ 6 کلمے جو ہمارے بچوں کو مار مار کے پیٹھ پر جو ہے نشان پڑ گئے، یاد کرائے گئے، کہاں سے آئے؟
صحابہ کے زمانے میں تھے 6 کلمے؟ تابعین کے زمانے میں تھے؟ تبع تابعین کے زمانے میں تھے؟ کبھی غور کیے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں، ہمیں دنیا کے کاموں میں فرصت ہی نہیں تو آخرت کے کاموں میں کیوں جائیں؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے۔ بچے یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا معنی بھی نہیں معلوم ہے، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں سے آیا کچھ نہیں معلوم۔ میں نے بڑی تحقیق کی، لوگوں سے پوچھا، گوگل کیا، یہ کلمہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ یہ سب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افریقہ کے ساؤتھ افریقہ کچھ ملکوں میں ہے بس۔ یہ کلمات دراصل کیا ہیں؟ دعائیں ہیں، تسبیحات و تحمید ہے۔ لوگوں نے ان کو بچوں کو یاد کرانے کے لیے اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ تمجید، چارم کلمہ توحید، پنجم کلمہ رد کفر، ششم کلمہ، 6 کلمے ہیں نا۔ میں نے بچپن میں یاد کیا تھا، یہ کچھ نہیں ہے، کہیں پہ نہیں ملتا ہے، قرآن میں بھی کہیں نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا۔ یہ بچوں کو تسبیحات و تحمید یاد کرانے کے لیے اس کو کلمے کا نام دے دیا گیا۔ ہم نے کبھی تحقیق نہیں کہ یاد کر لے چلے جا رہے ہیں۔ چلو کم از کم اس کا معنی مفہوم تو یاد رکھیں۔ جب ہم کوئی زبان دے رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، تو کیا بات کر رہے ہیں، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں۔ اتنا بڑا ڈیسیزن ہم لے رہے ہیں اسلام کا، اتنا بڑا اپنی پوری لائف مسلمان بن کے گزار دے رہے ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کلمے کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ آپ چھوٹا سا بھی ڈیسیزن لیتے ہیں، چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں۔ مسجد میں متولی صاحب نے امام کو اپوائنٹ کرنا ہے، مؤذن کو اپوائنٹ کرنا ہے، تو فون پر بات ہوتی ہے، کہاں کے ہیں آپ، آدھار کارڈ لے کر آئیے، فوٹو لائیے، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھانا ہے، خطبہ دینا ہے، مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، آپ کو مہینے میں جو ہے اتنی تنخواہ دی جائے گی، 5 تاریخ کو 30 کو دی جائے گی، اور جو ہے آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی۔ پوری کنڈیشن ہوتی نہیں ہوتی، یا ایسے بلا کے رکھ لیتے ہیں۔ اتنا بڑا کلمہ جس کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہوتے تو کیا ہو، بغیر کنڈیشن کا ہوگا۔ کوئی فلیٹ لیتے ہیں، کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، تو اس کے بائی لاز ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں، کوئی ڈیڈ بناتے ہیں، اس کے بائی لاز ہوتے نہیں ہوتے۔ تو اتنا بڑا ڈیسیزن اسلام میں داخل ہو، کیسے داخل ہو جائیں گے؟ کنڈیشنز ہوگی نا۔ تو جب تک ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ حقیقی معنوں میں اسلام کو مکمل سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اس پر عمل بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو کلمہ توحید کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ پہلی چیز ہے اس کی علم، جاننا، علم حاصل کرنا۔ کلمہ توحید ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کنڈیشنز کہاں سے آئی، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یہ کنڈیشن کہاں سے بنائی گئی؟ کنڈیشن کہیں سے لائی نہیں گئی ہے۔ جیسے توحید کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ہے کوئی آیت؟ کسی حدیث میں توحید کی 3 قسمیں ہیں؟ نہیں۔ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، کسی چیز کو انسان کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کے 3 جو ہے زاویے ہیں، 3 طریقہ ہے، 3 ٹائپس ہیں، جس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ صحیح معنوں میں یہ چیز سمجھ سکیں گے۔ لینگویج ہے، اس کے گرامرس ہوتے ہیں۔ گرامر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ آپ صحیح بولیں۔ تو اسے توحید کی 3 قسمیں، تاکہ آپ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ تو سب سے پہلے اس کو جاننا ہے، یہ چیز ہے کیا؟ العلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ کیسے علم حاصل کریں گے؟ جیسے آج کا درس ہے، اس میں آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں گی۔ اب اس کے بعد آپ کو جستجو کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت پر کتابیں پڑھنے ہیں، آرٹیکلز پڑھنے ہیں، دروس سننا ہے، یوٹیوب پر دروس مل جائیں گے، آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ تو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب علم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء،
اللہ کو جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر خوف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو صحیح پہچانے نہیں، اللہ کے بارے میں ہمیں تصور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللطیف الخبیر ہے، باریک سے باریک چیزوں کو۔ اب یہاں پر چوٹی چل رہی ہوگی، شاید ہم کو نہیں دکھ رہا، نظر آ رہا؟ ہاں ہے چوٹی کہ نہیں؟ ہوگی نا ایک آدھ چوٹی، ہوگی نا ایک آدھ چوٹی، ہوگی نا، ہوگی نا۔ اللہ تبارک باریک میں اللہ کو دکھتا ہے، نظر آتا ہے۔ اِنَّا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی چیز چٹان پر بھی ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ اب ایک کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں پر، تو ہمیں ڈر رہتا نہیں رہتا ہے؟ مسجد حرم میں ہر کھمبے کے پیچھے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، چیک ہوتا ہے، ہمیں اس کا ڈر ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی باتوں کو جانتا ہے، اس سے اگر ہم حقیقی معنوں میں ڈریں گے، اللہ کا خوف ہوگا، وہ علم اگر ہمارے اندر ہوگا، تو سوچیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہوگا، کتنا مضبوط، کتنا پختہ ایمان ہمارا ہوگا اگر ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہو، اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کے پیچھے ایک حکمت اور ایک ایکسپلینیشن ہے۔ اللطیف، لطیف معنی باریک بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، مائکرو آئٹم جو ایک دم جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے کبھی گوگل میپ دیکھا ہے؟ دیکھیں، آپ یوز کرتے ہیں نا گوگل میپ، اس کا بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے نا۔ پوری دنیا میں گوگل میپ چلتا ہے، آپ جو ہے یہاں سے ORR پر جائیں، کتنی گاڑیاں چلتی ہیں؟ ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں، نہیں چلتی؟ وہ گوگل میپ میں اس کا لوکیشن دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کے کار میں اگر آپ نے لوکیشن لگا دیا تو آپ گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے؟ بنائے کس نے اس کو؟ انسان نے۔ تو اس انسان کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ جب انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے کو جو ہے آپ آج کل جو ہے گلیوں بھی جو گورنمنٹ نے کیمرہ لگا دیا ہے، اور اس ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، جان جاتا ہے، انسان نے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا، اس کا علم کتنا ہوگا؟ یہ سمجھنا ہے العلم۔ صرف ایسے ہی نہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہوگا کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، اللہ کتنا لطیف ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے۔ ہم بھی سننے والے ہیں، لیکن کیا باہر کی آواز آ رہی؟ کتنے دور کی آواز سن سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ علم ہونا چاہیے کلمہ توحید کے تعلق سے۔ دوسری شرط ہے الیقین المنافی للشک، پکا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کوئی شک نہیں کسی بھی قسم کا۔ تب حقیقی معنوں میں جو ہے مسلمان ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ تھوڑا سا شک آیا تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر نفاق میں چلے جاتے، منافق ہو جاتے ہیں۔ یہ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ یقین صلاۃ الاستسقاء پڑھتے نا، بارش ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، تو اس میں یقین کی مثال کیسی ہے؟ اس میں یقین کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ جو آدمی صلاۃ الاستسقاء پڑھنے جاتا ہے، اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے جانا تو بارش ہوگی۔ چھتری لے کر جانا چاہیے۔ یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے، کیا ہمارا یقین ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ وہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور ایسے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں اگر ایسے مومن ہوں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، حدیث آتی ہے کہ اگر اللہ کے تعلق سے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین
आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, मोमिन वही हैं जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया, सुम्मा लम यर्ताबू, फिर उन्हें कोई शक नहीं हुआ। तो ये दूसरी कंडीशन, ईमान लाए तो बिल्कुल कोई शक नहीं अल्लाह की वादानियत पर, अल्लाह के नबी की रिसालत पर। फिर तीसरी कंडीशन है अल-इखलास। आजकल हर इंसान देखता है कि प्योरिटी है कि नहीं है। कपड़ा लेते हैं तो 100% कॉटन है कि नहीं, देखते नहीं देखते हैं। मिलता है 100% कॉटन? दुनिया में मिलता है 100% कॉटन? नहीं मिलता है। तो बताइए, हाँ, चेक करते नहीं करते? 33% है, 40% है, 80% है, क्यों चेक करते हैं? दूध लेते हैं तो पूछते हैं ना भाई पानी कितना मिलाया है या नहीं? सोना खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना भाई इतने कितने कैरेट है, 24 है, 18 है, 19 है, क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं भाई? मेडिसिन लेते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट देखते नहीं देखते हैं? देखते नहीं देखते हैं? कंपनी देखते हैं, जेनरिक है कि जो है असली है, हाँ, क्यों देखते हैं? दुनिया है, दुनिया में हम प्योर चाहते हैं, ओरिजिनल शहद चाहिए हमको, ओरिजिनल घी चाहिए, ओरिजिनल चीज़ें चाहिए, लेकिन जहाँ अल्लाह का मामला आता है इखलास हमारा, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी इखलास चाहिए, प्योरिटी चाहिए। सिर्फ अल्लाह के होकर रहें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। ऐसा नहीं कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और जहाँ थोड़ा सा कोई आजमाइश आ रही, कोई परेशानी आ रही है तो हम घबरा जाएं। हम अल्लाह के कुदरत पर एतराज़ करने लगे। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, बहुत बीमार हैं, कहते हैं मेरी बच्ची बड़ी नमाजी थी, बड़ी अल्लाह वाली थी, कभी किसी को सताया नहीं, फिर अल्लाह ने क्यों बीमारी दे दी? कलिमात हम कहते नहीं कहते? अक्सर बेशतर मैंने सुना है। हमारे बाबा बड़े अच्छे थे, बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत हज किए, बहुत उम्रा किए, अल्लाह ने उनको डायबिटीज़ दे दी, क्यों नहीं दी? एतराज़ करते नहीं करते? ये ख्याल पैदा होता है, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, होता नहीं होता है? तो गोया कि हमारा यकीन अल्लाह पर कंप्लीट नहीं। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आजमाता है लोगों को, और अच्छे लोगों को और आजमाता है ताकि उनके गुनाह जो है दुनिया में धुल जाए, ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने हो सकता है आजमाइश, और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब के तौर पर भी करता है। तो नेक लोगों के लिए आजमाइश होती है, बुरे लोगों के लिए अज़ाब होता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही इसका करता है। और इखलास, प्योरिटी, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करना। ये नहीं कि भी दर्द सुनने आए तो हम भी चलो अब क्या करें, घर में अकेले बैठ के क्या करेंगे, चलो हम भी सुन लेते हैं। नहीं, हमें भी सुनना है, बच्चों को भी सुनाना है। प्योरिटी, खालिस अल्लाह के लिए दर्द सुनना, खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए काम करना है, सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना है। इखलास बड़ी अहमियत रखती है। इखलास सिर्फ अल्लाह के लिए, दुनिया के लिए भी। अगर आपकी शादी होगी तो बीवी के लिए मुखलिस रहिए, बीवी के लिए। कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो ओनर के लिए मुखलिस रहेंगे, तब आप कामयाब होंगे। आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं और हर 2 महीने के बाद अब नए जॉब की तलाश में रहते हैं तो क्या करेगा? वो लात मार के भगा देगा आपको, रखेगा आपको? है ऐसा कोई? तो मुखलिस, इखलास, दिल से उसके लिए काम करना है। और जब दिल से आप उसके लिए काम करेंगे तो ओनर आपको देखेगा, अरे ये तो बच्चा बंदा बड़ा मेहनती है, बड़ा काम वाला है, सैलरी भी इंक्रीज करेगा, करेगा नहीं करेगा? और आपके ताल्लुक़ से अच्छा सोचेगा, क्योंकि आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो दुनिया में भी और आखिरत में भी इखलास का फ़ायदा होता है, हर चीज़ में। इज़्वाजी ज़िंदगी में भी, दुनिया के मामलात में भी, तिजारत के मामलात में भी, हर मामले में इंसान को मुखलिस होना चाहिए। और ख़ास तौर पर दीन के मामले में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, सुनो अल्लाह ही के लिए दीन खालिस है, इसमें अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। अल्लाह ही के लिए हमारा सर झुकना है, अल्लाह ही के लिए रुकू सुजूद करना है, अल्लाह ही से मांगना है,
اللہ ہی کے لیے نظر و نیاز کرنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ چوتھی شرط ہے الصدق، سچائی۔ سچائی، انسان کو ہمیشہ سچا ہونا چاہیے۔ اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک بات، سچی بات کو۔ آپ نے کلمہ توحید پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، تو آپ کو سچا بن کر زندگی گزارنا ہے، ٹھیک بات۔ کہاں ہے جناب؟ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، جبکہ آپ جائیں گے 2 گھنٹے کے بعد، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کہاں ہے؟ ارے یارو آ رہا ہوں 10 منٹ میں، نہیں کیوں؟ حالانکہ آپ جائیں گے، کل بھی شاید نہیں جائیں۔ بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، شوہر بیوی کو دھوکہ دیتی ہے، بیوی جو ہے چلی گئی میکے، شوہر نے میکے جانے کے لیے کہا تھا، اب میکے سے چلی گئی پھوپھو کے یہاں، شوہر فون کر رہا ہے، کہاں پہ ہو؟ امی کے پاس ہوں۔ اب آج کل جو ہے لائیو ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی آ گیا، جو ہے ویڈیو کال کیجئے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ سچی بات کہنا، ہاں میں آئی تھی اپنی امی کے ہاں، لیکن امی بولی چلو جو ہے بیٹی کے یہاں جاتے ہیں، تو وہاں چلے گئے ملاقات کے لیے۔ سچی بات کہنا ہے۔ جب آپ جھوٹ کہتے ہیں، اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ڈیٹا نہیں ہے، موبائل جو ہے اباؤٹ ٹو ڈائی، جو اس کی بیٹری جو ہے ختم ہونے والی ہے، سوئچ آف کر لیا آپ نے، بولے بیٹری ختم ہو گئی تھی، چارجنگ کیوں نہیں؟ وہ لائٹ نہیں ہے یا نہیں؟ کتنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کو؟ صدق، سچائی، ہر معاملے میں سچائی۔ اور سچائی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بدگمانیاں نہیں ہوں گی، بدگمانی نہیں ہوگی۔ آپ نے جب کلمہ توحید پڑھ لا الہ الا اللہ، تو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کلمے کے لیے ہم سچائی کا سہارا لیتے ہیں۔ 5ویں چیز المحبہ، کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے اس چیز سے محبت ہونی نہایت ضروری۔ کلمے سے محبت کا مطلب ہے کہ مسلمانوں سے محبت، اسلامی شاعر سے محبت، قرآن سے محبت، حدیث سے محبت، قرآن پر عمل کرنے والے سے محبت، حدیث پر عمل کرنے والے سے محبت، یعنی علماء سے محبت۔ علماء سے محبت ہوئی، اس کے بعد جو ہے اسلام کے جو شاعر ہے مساجد سے محبت، مکہ مدینہ سے محبت۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کلمہ توحید کے کنڈیشنز میں، یعنی میں مسلمان تو ہوں، لیکن مکہ میں حج کرنے جاتے ہیں تو بڑا جو ہے بڑی بھیڑ رہتی ہے، پالوشن رہتا ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ زبانی طور پر جو ہے کلمے کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور یہ محبت دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ انسان دنیا محبت کس سے کرتا ہے؟ باپ دادا سے کرتا ہے، بچوں سے کرتا ہے، گھر سے کرتا ہے، قبیلہ والوں سے کرتا ہے، خاندان سے ہوتی ہے، تجارت سے ہوتی ہے، گھر سے ہوتی ہے، محلے سے ہوتی ہے نہیں؟ بیوی سے ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اگر دنیا کی ساری چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو ویٹ اینڈ واچ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کا ہو جائے، الانقیاد، آمنا وصدقنا، اللہ کا فرمان ہے بس، اللہ کے رسول کی حدیث ہے بس، صحابہ کرام کا عمل ہے بس، اس میں کسی بھی قسم کی ایکسکیوزز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہاں سود حرام ہے، حرام ہے، نہیں بھائی انڈیا میں سود نہیں لیں گے تو کیسے چلے گا؟ بینک میں اکاؤنٹ تو کھلوانا ہے، آج کل بغیر اکاؤنٹ کے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو کیا کریں گے؟ اکاؤنٹ کھلوائیں گے، لیکن کیا سود سے محبت ہونی چاہیے؟ نہیں۔ اب اکاؤنٹ آپ نے کھلوا لیا، اس میں 2 قسم کے اکاؤنٹ ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ جس میں سود نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ سودی کمپنی میں انوالو ہوتے ہیں، مجبوری ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ملتا ہے، لیکن ہے نہیں، ملتا ہے تو فوراً آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوئچ آف کر لینا وہاں سے۔ ریپلیسمنٹ ملتا ہے تو، لیکن ہے نہیں، بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں، ریپلیسمنٹ دیتے ہیں کہ بھائی انٹرسٹ فری
बिज़नेस है, इंटरेस्ट फ्री जो है कंपनी जैसे हीरा गोल्ड और दूसरी सारी चीज़ें आई, लोग उसमें धोखा खाए। आज तक कोई इंटरेस्ट फ्री जो है कोई कंपनी कोई बैंक नहीं मिला। लोग कहते हैं कि फ़लाँ बैंक है फ़लाँ बैंक है, लेकिन मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसा बैंक नहीं आया। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इत्तक़िल्लाह मस्तताअता, जितना अल्लाह का खौफ हो सके लो। एक अकाउंट खोल लो बस है काफ़ी, क्या 10 अकाउंट खोलने की ज़रूरत है, मजबूरी है। और उसका जो सूद आता है वो सूद के ताल्लुक़ से उलमा कहते हैं कि उस किसी मजबूर किसी जो है परेशान हाल को दे दो, या किसी जो है जनरल फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर दो जिससे सारे लोग फ़ायदा उठाएं बग़ैर सवाब की नीयत से। तो ये इनक़ियाद यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने सरेंडर हो जाना है, बग़ैर चू चरा के, बग़ैर किसी एक्सक्यूज़, बग़ैर किसी हिले के। ये चीज़ें अगर आपके अंदर है तो हकीकी मानों में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा है। वरना क्या है, आप कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कलिमा तौहीद के माने और मफ़हूम को जानने और उसके तकाज़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कोई